سورة المزمل۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ یا رب، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسے ایمان کا جو کبھی کم نہ ہو، اور ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی رفاقت جنت اعلیٰ میں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آمین یا رب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مزمل کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل مکی سورہ ہے، اور پہلی ہی آیت کے لفظ المزمل کو سورہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس سورہ کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے۔ اور اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بوجھ کو، جو بار عظیم آپ نے اٹھانا تھا، اس کی جو ذمہ داریاں ادا کرنی تھی، ان کو نبھانے کے لیے آپ میں قوت پیدا ہو۔ اور اگلی آیات میں آپ کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ دنیاوی کاموں سے کٹ کر، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جائیں، اور آدھی رات یا اس سے کچھ کم حصہ نماز تہجد کے لیے گزاریں، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور جب کفار مکہ کی مخالفت زور پکڑ گئی تو آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ان کی زیادتیوں پر، اور مشرکین کو بھی متنبہ، یعنی انہیں وارننگ دے دی گئی کہ جس طرح تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، اسی طرح فرعون کی طرف بھی بھیجا تھا۔ اور پھر دیکھو کہ جب فرعون نے سرکشی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیسا اس کا انجام ہوا۔ تو یہی انجام تم لوگوں کا بھی ہونے والا ہے اگر تم اللہ کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ اور پھر آخر کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو زبردست میسج دیتے ہیں کہ تم جو بھی بھلائی کا کام، جو بھی خیر کا، نیکی کا کام کر رہے ہو، یقیناً تم اس کو اپنے آگے پالو گے۔ یعنی اللہ تمہاری ذرا سی چھوٹی سی نیکی کو بھی جانے نہیں دے گا، تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، تم اسے دیکھ لو گے روز قیامت۔ اور بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں بھیجے ہوئے تم اپنے اصل مال سے بڑھ کر پاؤ گے وہاں پر، یعنی اس کا اجر تمہیں کئی گنا ہو کر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا سچا کون؟ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اور اس کا ترجمہ ہے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا۔ مطلب یہ کہ اب آپ چادر چھوڑیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسی حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اگلی آیت ہے قم اللیل الا قلیلا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے رہے ہیں کہ خواہ آپ آدھی رات نماز میں صرف کریں، یا اس سے کچھ کم حصہ نماز میں لگائیں، یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن جو انداز بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل ترجیح بات آدھی رات ہے۔ جیسے اگلی آیات مزید اس بات کو واضح کرتی ہیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا لیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یعنی کیا حکم آ رہا ہے کہ قرآن کو تیز تیز رواں نہ پڑھیے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا ہو، اور ایک ایک آیت پر ٹھہریے تاکہ ذہن پوری طرح اللہ کے کلام کو سمجھے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میسج تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھیے جیسے قرآن کریم کا حق ہے، اس کی تلاوت صرف گلے تک نہ رہے بلکہ ہمارے دلوں تک جائے۔ یعنی سنت طریقہ کیا ہے کہ ہر لفظ کو واضح پڑھا جائے، ہر لفظ کا حق دیا جائے، ہر آیت پہ رکا جائے، پھر جہاں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے ان کو پڑھ کر، ان کو جان کر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل پر طاری ہونی چاہیے۔ اور جب اس کی رحمت و نعمت کا ذکر آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں پر کر رکھی ہے، تو ہمارے دل شکر کے جذبے سے بھر جانے چاہیے،
اور جب ہم ایسی آیات سے گزرتے ہیں کہ جن میں اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ دیکھیں کسی ایسی چیز کا اللہ حکم دے رہے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے تو سمجھا جائے، تدبر کیا جائے، یعنی غور و فکر کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر اس چیز سے روک رہے ہیں تو اس کے پیچھے حکمہ ہے، اس کے پیچھے بہتری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے دل اس بات پہ ٹھک جانا چاہیے کہ میرے رب نے جو کہہ دیا ہے اسی میں میری فلاح ہے، اسی میں میری سکسیس ہے، اور اسی میں تمام انسانیت کے لیے فلاح ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ خالق اور مالک، وہ اس قدر رحیم جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ کیسے ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جو انسانوں کی بھلائی کی طرف نہ جائے وہ کولائڈ کرے ان کی بھلائی کے ساتھ؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. غرض یہ کہ قرآن کریم کو صرف زبان سے نہ ادا کیا جائے بلکہ غور و فکر، تدبر اور اس کے ساتھ ساتھ عمل، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو پھر ہم قرآن کریم کا حق دے رہے ہیں. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مگر جانتے ہی نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، میننگ ہی نہیں پتہ، تو یہ بھی حق نہ ادا کرنے میں بات آتی ہے. اور اسی طرح اگر پڑھ رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے تو بھی قرآن کریم کا حق ادا نہیں کرے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی پڑھنا، سمجھنا اور عمل، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی یہی نجات کا راستہ ہے. تو یہاں پر کیا حکم آ رہا ہے؟ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا قرآن کریم کو پڑھنے کا؟ سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہرتے جاتے. مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد پھر رک کر مالک یوم الدین کہتے. اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے. اس کو مسند احمد اور ابو داؤد روایت کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے، سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے. اس کو بھی ترمذی روایت کر رہے ہیں. اور حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرأت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں آپ تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں آپ دعا کرتے، اور جہاں اللہ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں آپ پناہ مانگتے. اس کو مسلم اور نسائی روایت کر رہے ہیں. یعنی ان احادیث سے ہم نے کیا سمجھا کہ جہاں پر جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ حاصل کیجیے، اور جہاں پر جنت کا ذکر آ رہا ہے وہاں جنت کی طلب کیجیے، جہاں پہ تسبیح کی بات آ رہی ہے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور یہی طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کو رات کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ کیا کہ ایک بھاری کلام ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ میں اس کے تحمل کی طاقت پیدا ہونی چاہیے. اور یہ طاقت آپ کو اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو آپ اپنا آرام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور آدھی رات یا کچھ کم و بیش حصہ عبادت میں گزاریں. اور دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ رات کا قیام جو ہے نفس انسانی پر بھاری ہوتا ہے. ظاہر ہے رات کو سو کر اٹھنا تہجد کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو یہ کام کر گیا تو وہ بہت ساری مشکلات کو فیس کر لیتا ہے. اور اسی طرح بعض مفسرین نے بھاری بوجھ سے مراد وحی کا بوجھ لیا ہے. یعنی جب آپ پر وحی طاری ہوتی تو آپ کی حالت ایسی ہوتی کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے سے بھر جاتے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی اور آپ کی پیشانی سے اس وقت پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. بخاری اور مسلم اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اور اگلی آیت ہے ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی بے شک رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے موضوع بات ہے.
یعنی اس آیت کی تفصیل میں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا طبیعت کے خلاف یہ ایک بات ہے، اور نفس اس وقت آرام مانگتا ہے، لیکن جو کام یہ انسان کر لے گا تو یہ ایک ایسا مجاہدہ ہے، یعنی ایک ایسی اسٹرگل ہے جو کہ نفس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اور یقین جانیے کہ سمپل الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو تہجد کی نماز ہے ایک تو داعی قرآن کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اسٹرگل ہے ایک اندیکھی انسین ایسی پاور رکھتی ہے کہ جو اس کو آپ کہہ لیں کہ انیشیٹ کرتی ہے، اس کو مزید ابھارتی ہے نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں۔ تو یہ تہجد کے وقت کا اٹھنا، اور پھر کیا ہے یہ بھی دیکھیں کہ رات کی تنہائی میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لازمی وہ ریاکاری نہیں کر رہا، یعنی اس وقت اس کو کوئی دیکھنے والے نہیں ہے، وہ خالص اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی جنت کی طلب میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں ریاکاری کا بھی شبہ نہیں رہ جاتا۔ اور دوسری بات کہ رات کے وقت جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے وہ دن کے ٹائم میسر نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کا پڑھا ہوا قرآن یعنی تہجد کے ٹائم کا زیادہ دل پر اثر کرتا ہے۔ اگلی آیت میں بات ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں بے شک آپ کے لیے بہت ساری مصروفیات ہیں، یعنی بہت سارے دنیاوی کام ہیں، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہوئیے۔ اور آگے بات آتی ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اور وہی مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا آپ اسی کو اپنا وکیل بنائیے۔ یعنی وکیل کون؟ ایسا شخص جس پر کوئی شخص اعتماد کر کے اپنا سارا کا سارا معاملہ اس کے حوالے کرتا ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا وکیل میرے معاملے کو یا میرے مقدمے کو اچھی طرح دیکھے گا۔ تو آیت کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو دنیا میں تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں ان کافروں کی طرف سے، ان جو مخالفتیں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو آپ ان پر پریشان نہ ہوں، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا وکیل تو اللہ خود ہے، یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ اپنے دین کو اللہ غالب کر کر رہے گا۔ اور سورہ توبہ میں اللہ کیسی خوبصورت بات فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہرگز نہ ہونے دے گا، اور اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافر اس سے کتنے ہی ناخوش رہیں، یعنی اللہ اپنے دین کو قائم کر کے رہے گا چاہے مشرکین اور یہود و نصارہ اس سے کتنے ہی جلتے رہیں اور اس کو روکنے میں کتنی ہی رکاوٹیں وہ کھڑی کریں۔ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ سورج کی روشنی کو یا چاند کی روشنی کو کوئی اپنی پھونکوں سے بجھائے؟ یہ بات ناممکن ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا دین نور ہے اور اللہ اپنے دین کو اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، مشرکین کتنے ہی اس بات پر برا منائیں۔ اور آگے بات آتی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ صبر کیجئے اس بات پر جو یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اور آپ شرافت اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ یعنی الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی تبلیغ بند کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے منہ نہ لگیں، ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کریں، اوائڈ کریں ان سے، اور ان کی کسی بھی بدتمیزی کا جواب نہ دیں۔ اور جو حکم یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے یہی بات متقین کے لیے بھی آتی ہے کہ متقین کی بھی یہی صفات ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، ان کی جہالت بھری اور بے فائدہ باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دل پر وہ میل تک نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے متقین کی خوبی۔ اور بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ان باتوں پر عمل فرما رہے تھے، لیکن قرآن میں یہ ہدایات جو ہیں یہ اس لیے دی گئی کہ تمام کے تمام مسلمان ان باتوں کو جان لیں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اسی طریقہ کار کو جو اللہ نے فرما دیا، اور اسی میں سکون ہے۔ آپ دیکھیں کہ جاہلوں کی باتوں پر انسان کسی بحث و مباحثہ میں پڑ جائے تو ذہنی طور پر بھی کئی دن انسان پریشان رہتا ہے۔ تو بات وہی جو قرآن کریم ہمیں ٹیچ کر رہا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو اور جاہلوں کے ساتھ تو الجھو ہی نہ۔
یعنی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کی ہر بات کو الٹ لے رہے ہیں. تو ایسے میں کرنا کیا ہے کہ اللہ کے میسج کو حکمہ کے ساتھ آگے پہنچا دیں اور پھر کسی بحث و مباحثہ میں نہ پڑیں. اور اگلی آیت ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑیے اور کچھ دیر انہیں ذرا مہلت دیجیے. اور آگے آیت ہے اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یعنی ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یعنی یہ عذاب کی وہ صورتیں ہیں جو قیامت والے دن ان پر مسلط ہوگی اور بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی تاکہ وہ بھاگ کر نہ جا سکیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اٹھ نہ سکیں، اور فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے یہ پہنائی جائیں گی بیڑیاں. اور پھر آگے بات آتی ہے یوم ترجف الارض والجبال کانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہوگا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. اور دیکھیں قیامت کا نقشہ سورہ تکویر، سورۃ الانفطار، سورہ نبا اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ہمیں قیامت کے دن کا نقشہ ملتا ہے کہ کیا ہوگا. سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس دن. اور اللہ کیا فرمائے گا کہ آج میں بادشاہ ہوں تو کہاں ہے زمین کے بادشاہ. سورہ غافر آیت نمبر 16 یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یعنی اس دن تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اور کچھ بھی اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. اور اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن. پھر خود ہی اللہ جواب دے گا اللہ الواحد القہار، یعنی ایک اللہ کی بادشاہت ہے آج کے دن. اور اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں بھی سورۃ القاریہ میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون. پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں کوئی بل اور کوئی سلوٹ نہیں تم دیکھو گے. اور اگلی آیت ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور اس آیت میں مکہ کے ان کافروں کو خطاب کیا گیا، ان سے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم جس رسول کو جھٹلا رہے ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس رسول کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق بات کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عدالت قائم ہوگی تو اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے حق بات کو پیش کیا، یعنی میں نے اللہ کا میسج ان کے سامنے رکھا. اور یہ اسی طرح ہی ہے جیسے کہ اللہ نے فرعون کی طرف بھی رسول بھیجا. اور پھر آگے بات آتی ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. اور پھر دیکھیے کہ فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. یعنی یہ کافروں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس طرح فرعون کے پاس رسول آیا اور اس نے سرکشی کی، بات نہ مانی، تو اس کا انجام کیا ہوا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر تم ہدایت کی طرف نہیں آتے. پھر آگے بات ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اور اگر تم ماننے سے انکار کرتے ہو تو تم اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے. یعنی اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں وہ مثال کس طرح اس دن کی ہولناکی اور خوف کو بیان کر رہی ہے کہ کیسا وہ جان لیوا دن ہوگا. اور پھر اللہ نے یہ بھی تو بات فرمائی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. سورہ مرسلات میں بار بار تکرار آ رہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دن کو جھٹلاتے رہیں. یا رب تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا اور ہمیں ان میں سے کرنا جن پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہو، اور ہمارے پیاروں کو بھی ان میں سے کرنا. آمین یا رب العالمین. اور آگے اللہ فرماتے ہیں السماء منفطر به کان وعده مفعولا. یعنی اس دن کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہے اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. اور اس دن کے بارے میں سورۃ الحج میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ڈرو اس
قیامت کے زلزلہ سے، جو بہت بڑا زلزلہ ہے، اور اس دن ایسی حالت ہوگی انسانوں کی کہ جیسے ان پر بے ہوشی طاری ہے، لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی ان پر، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اور اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور کافروں پر کیا ہوگا؟ سیاہی چڑھ رہی ہوگی، جیسے سورہ یونس میں بات آتی ہے وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، جبکہ جنتیوں کے لیے کیا ہوگا؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یعنی جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہاں پر اچھائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنا عمل کر کے لائیں اس سے بڑھ کر وہ پائیں گے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ہی ذلت، اور یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا وعزیزنا منہم، آمین یا رب۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اپنا لے۔ اور اگلی آیت میں ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یعنی اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں مختلف روایات ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال کے بعد نازل ہوا، اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ تخفیف، یعنی یہ جو نرمی تھی صرف امت کے لیے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی کر رہے تھے یہ عمل، تو یہ ان کے لیے تخفیف کر دی گئی، یعنی ان کے لیے نرمی کر دی گئی کہ اب اس تہجد کی نماز کو نفل قرار دے دیا گیا۔ اور یعنی وہ مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صرف امت کے لیے تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا، یعنی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ پر تہجد کی نماز واجب تھی، جبکہ امت کے لیے اس کو نفل قرار دیا گیا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس تخفیف کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض کو بدل دیا گیا استحباب میں، یعنی کہ مستحب کام قرار دیا گیا، اور یہ نہ امت کے لیے فرض ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض رہی۔ تو یہ 2 رائے ہیں جو دونوں میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا، وقت کا یعنی حساب رکھتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ تم لوگ وقت کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اللہ نے تم پر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور جتنا اب آسانی سے تم قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یعنی کیا بات پتہ چل رہی کہ اللہ نے قیام اللیل کے حکم کو منسوخ کر دیا، اور اب اس کے استحباب یعنی سب سے پسندیدہ نماز بعد فرض نمازوں کے اس کو قرار دیا، یعنی یہ ایک مستحب کام ہے، اور سب سے افضل نماز ہے فرض نمازوں کے بعد، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر وقت کی پابندی بھی ہٹا لی گئی، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم، یعنی کسی بھی طرح کی پابندی نہیں ہے اس پر، اور اگر تھوڑا سا بھی وقت انسان صرف کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لے، یعنی 2 نفل بھی ادا کر لے، تو انشاءاللہ اللہ سے اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرتا ہے، جو کہ نبی کریم کا معمول تھا، آپ کا طریقہ کار تھا، تو یہ اس کے حق میں افضل بات ہوگی۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں قرآن مجید کی قرأت بھی ضروری ہے، یعنی تہجد کی نماز میں قیام جب لمبا کیا جاتا ہے تو اس میں قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر تہجد کی نماز کو قرآن سے ہی تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ قرآن پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، پڑھنا چاہیے تہجد کی نماز میں، یعنی قیام کیسے لمبا کریں گے جب تک ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے۔ اور بعض کے نزدیک قرآن پڑھنا فرض ہے، یعنی ہے تو یہ نفل نماز، لیکن جب پھر نفل نماز انسان پڑھ رہا ہے، اور نفل نماز ہو چاہے سنت نماز ہو، تو اس میں آپ نماز کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں، کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں، رکوع سجود وغیرہ اس کو پورا لیتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سنت نماز ہے تو اب اس میں کچھ کمی بیشی کر دی جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس میں بعض کے نزدیک تہجد کے نوافل میں قرآن مجید پڑھنا بھی فرض ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں عالم ان سیکون منکم مرضی
وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. تو بس بات یہ ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یعنی اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر جس طرح ایک ساتھ کیا ہے، تو اس سے ہمیں رزق حلال کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے رزق حلال کمانا اپنے اہل خانہ کے لیے. سارا دن وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے انسان تاکہ حلال کمائی کا لقمہ وہ اپنے بال بچوں کو کھلائے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، یعنی اس چیز کو ہلکا نہیں جاننا. اور احادیث میں رزق حلال کمانے والے کے لیے بڑے اجر کی خوشخبری آئی ہے. جیسے ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ لے کر آیا اور اس نے اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. ابن مردویہ اس کو روایت کرتے ہیں. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا پسند کرتا تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے. اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی اور اس کو بحیقی فی شعب الایمان روایت کرتے ہیں. تو مختصر بات یہ کہ ہم نے اسے کیا جانا کہ 3 چیزیں یعنی بیماری، سفر اور جہاد، اگر یہ نوبت کسی پر آ رہی ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم میں تخفیف کی اجازت دے دی، یعنی کمی کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ ان تینوں حالتوں میں کام نہایت مشکل اور صبر آزما ہوتے ہیں. پھر آگے بات آ رہی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اس آیت کی تفصیل میں بات یوں ہے کہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، وہ ایگری کرتے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یعنی فرض زکوٰۃ اور فرض نمازیں اس سے مراد یہ ہے، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور پھر جو آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ کو قرض دیتے رہو، تو اس سے مراد یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہو یا اللہ کی مخلوق کی ضروریات پر خرچ کرنے میں ہو یا دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں ہو. تو یہ سب اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ وعدہ کر لیا ہے مومنوں سے کہ دیکھو جو تم اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے رہے ہو تو اس کے بدلے میں 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب پاؤ گے، لیکن نیتیں صحیح ہوں، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کی خوشی حاصل کرنا ہو. یعنی یہ تمہاری نفلی نمازیں، صدقات و خیرات اور دیگر نیکیاں جو بھی انسان کسی کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر پائیں گے. اور دیکھیں سورہ توبہ کی کتنی خوبصورت آیت ہے، کیا بتا رہی ہے کہ اللہ جہاد کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگے، جو تھکان پہنچے، جو بھوک لگے، اور جو کسی ایسی جگہ پر تم چلے جو کفار کے لیے یعنی غضب کا باعث ہو اور دشمنوں کی تم نے خبر لی، یعنی تم نے دشمنوں پر حملہ کیا، تو تمہارے ہر نیک عمل کے بدلے تمہارا اجر لکھا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے. یعنی وہ رب کریم تو تمہارے ہر لمحے کی کوشش کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے پاس اس کا اجر محفوظ کر رہا ہے اگر تم نیک نیتی سے کام کر رہے ہو، اور چاہے عمل تھوڑا ہو یا زیادہ. بلکہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن آپ اس کو مسلسل کر رہے ہیں، یعنی اس کام پر آپ مسلسل قائم ہیں، تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوگی بات، بجائے اس کے کہ کچھ نیکیاں آپ نے، کچھ کام ایسے ہیں کہ آپ نے ایک جیسے جذبے آتے ہیں نا، آپ جذبات میں آئے اور نیکیاں کرنی شروع ہو گئے، جیسے کوئی نوافل پڑھنے شروع ہو گئے، فرض کر لیں تہجد کی نماز کو لے لیں، اور کچھ ایسا وقت آیا کچھ مہینوں کے بعد آپ نے چھوڑ دی. نہیں، یہ بات نہیں اللہ کو پسند، بلکہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑا کیا ہے، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو کنٹینیولی کرتے جائیں، آپ اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں، یہ ہے مطلوب. اور بات یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کو کئی گنا پائے گا. جیسے حدیث میں الفاظ ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ، یعنی تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو، یعنی اس کو اپنا مال ہی محبوب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا اعلموا ما تقولون، یعنی تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بکری تقسیم کی اور اس میں سے دستی یا کچھ حصہ گوشت کا آپ نے رکھا اپنے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا باقی بچا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک دستی باقی بچی ہے، باقی سب کا سب گوشت جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جو آپ نے تقسیم کر دیا وہی آپ نے بچا لیا، اور جو آپ نے اپنے لیے یہاں پر بچا کے رکھ لیا اصل میں وہ تو آپ کھا کر ختم کر دیں گی، یعنی باقی کیا بچا جو آپ نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اور آیت کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ دیکھیں استغفار کا حکم دے دیا تمام کے تمام مومنین کو کہ اللہ سے اپنے بخشش کی دعا کرتے رہو۔ تو ایک طرح سے استغفار کو بھی